طے کیا شام کے حاکم نے اپنے نوکروں سے کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی بات ایسی ہو جائے لمحوں کے لیے حسن ہمارا شکریہ ادا کر دے، ہماری تعریف کر دے۔ چلو عوام الناس میں ایک بات چلی جائے کہ علی کے بیٹے نے بھی ہماری تعریف کر دی ہے۔ دوستوں نے مشورہ دیا ایک ہی طریقہ ہے، علی کے لال کو تکلیف دو، انہیں کہو شام آئیں۔ جب وہ شام تشریف لے آئیں تو شام کا خراج زر و جواہر کی صورت میں ایک تشتی میں رکھ کے حسن کو پیش کرو۔ اگر حسن ہمارا خراج لے لے تو ہم کہیں گے حسن تمہارے باپ نے تو دنیا کو طلاق دی تھی۔ اکثر ذکر حسین کی قسم ہے، میں عوام الناس سے معافی مانگ کے 5-7 بندے میری مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، معاف کر دینا باقی لوگ، 7 مرتبہ دنیا تخت حکومت کی شکل میں چل کے حسن کے دروازے پہ آئی، ٹھوکر مار دی غیرت مند نے، فرمایا میری غیرت گوارے نہیں کرتی جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے در پہ بیٹھ جائے۔ چلو جائے نہیں اپنے انہوں کا بھی شکریہ ہی ہے۔ ہائے 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 ہاتھ دو میں اونچے، ہائے دری امام جیو غازی استاد، ہائے دری فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے در پہ بیٹھ جائے۔ حسن ہمارا خراج لے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے، اور اگر نہیں لے گا ہم کہیں گے حسن نے ہمارے ساتھ دل سے صلح ہی نہیں کی۔ لے گا تو یوں کہہ دیں گے، نہ لے گا تو یوں کہہ دیں گے، دونوں طرح سے ہمیں فائدہ ہی ہے۔ وقت طے ہو گیا، بادشاہ حسن کو دعوت دے دی، اعلان ہو گیا شام میں فلاں تاریخ کو سخی شام تشریف لے آئیں گے۔ وہ جن مصروں کے لیے تم بے چین ہو لو وہ سنو، تم جیو۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔ نہیں تو ہم میری گال نہیں سمجھ رہے، اے پاویں خمسہ پہ آندا ہے، پاویں عشرہ پہ آندا ہے، ہر کسی نے پتہ ہے بھئی شوکت رضا نے بھی آنا ہے، اقبال شورہ میں آنا ہے، پھر بھی ایسے بندے ہیں جڑے تسلی کرنا ہوندے نے۔ کوئی آیا؟ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔ پتہ لگ گیا کہ مولا آ رہے، پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ کہاں چلے گئے وہ بندے جنہیں شاعری کا پریشانی بنی تھی بے شعر سننا؟ ہاں وہ اندر والو ہاتھ اٹھایا کرو، زبان سے بولا کرو، پتہ لگے تم ذکر حسین سننے آئے ہوئے ہو۔ عزت یہی ہے تمہاری کہ تم ذکر حسین میں بولو۔ بندہ غریب نہیں ہوتا حسین کے ذکر میں، کمی سردار بن جاتا ہے۔ ہاں خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔ گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تو ان کی نے بلایا، اقبال خود ہی پورے 20 منٹ پہنے آجے جلدی بسم اللہ کرا۔ عزت معاف عالی مرتبہ عزت معاف مقتل معصوم کے حوالے سے بڑا منفرد ذائقہ بابا اقبال شاہ جی تشریف لے آئے۔ اگرچہ ان کا آنا ہی میرا جانا ہے لیکن ابھی میرے پاس 18 منٹ پڑے ہوئے ہیں، اجازت ہے جی؟ میں بسم اللہ کر لازم سنا میں صدقے جاؤں۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی۔ مولا حسن کا شام پہنچنا پڑ رہا ہوں۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔ پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ پھر اس نے دل میں استخارہ نہیں کرنا، گل سمجھ آوے سے ہاتھ چاہ لینا ہے۔ پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی، شنید کر لی، مزید کر لی، دید کر لی۔ حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ او بسم اللہ کراں ایدہ ہاتھ ہی علی نے پتر دی ملکیت دے او بولے ہائے غریب۔ کیا بات ہے جی وہ ساروں کی مہربانی کرے خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔
پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی، بغیر حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ غریب تھا، کفش بیچتا۔ میں نے کہا غریب تھا۔ علامہ ذیشان در جوادی 1، علامہ مجلسی رحمہ 2، علامہ حسن ابتہی 3، علامہ رضی جعفر مرحوم علی مقامہ 4۔ بڑے تواتر سے کتنی کتابوں کے نام لیتا جاؤں کہ ان علماء نے اس غریب کا ذکر کیا ہے۔ غریب تھا، کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا۔ جوتیاں بنانے کا کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے سید بیٹھے ہیں، سردار بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، پیچھے ایک عزت دار سیدزادہ موجود ہے، سائیں بائیں سارے اس علاقے کے عزتدار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کمی کا ایک موچی کا ذکر کر رہا ہے۔ میری مجبوری ہے۔ اس کی صفت ایسی ہے، غریب تھا، کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا، مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا۔ سارے آئے غریب، جیو میرے پتر، ہائے غریب، حسنین ان کیوں نہیں بیٹا؟ غریب تھا، کفش بیچتا، غریب تھا، کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا، مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا۔ کنفرم ہو گیا فلاں تاریخ کو بادشاہ تشریف لا رہے ہیں۔ گھر گیا، جوتی سینے کا سامان اٹھایا، گھر سے باہر جانے لگا۔ بیوی نے کہا خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مولا شام آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا مولا شام آ رہے ہیں، تم سامان اٹھا کے باہر کیوں جاؤ؟ اس نے کہا میں نہر کنارے جا رہا ہوں، معصوم کی جوتی سینی ہے، سامان کو جاری پانی سے غسل دیتا ہوں۔ جیسے بندے کھڑے پانے نال وضو کرے کی تا انہوں کی پتا جاری پانی کی بڑا ہوں گا۔ اس نے کہا سامان کو، معصوم کی جوتی ہے، سامان کو جاری پانی سے غسل لیتا ہوں۔ سامان کو جاری پانی سے غسل دے کے واپس آیا، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، بادشاہ کی جوتی سینا شروع کر دی۔ ایک ٹانکا لگایا، پھر 2 رکعت شکرانہ، پھر ٹانکا لگایا، پھر 2 رکعت شکرانہ، پھر ٹانکا لگایا، پھر 2 رکعت شکرانہ۔ بی بی قریب آگے، اس نے کہا زندگی گزر گئی تیرے گھر میں میری، یہ کیا مذاق ہے؟ نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز۔ بیوی سے کہتا پیچھے ہٹ، پیچھے پیچھے ہٹ، تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا زندگی تیرے گھر گزر گئی، آج مجھے پتہ نہیں تو کون ہے۔ اس نے کہا آج میری حیثیت بدل گئی، میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، جاگنا جاگنا جاگنا۔ 3 سال ان بچوں نے صبر کیا ہے، 3 سال ان بچوں نے مجھے کہا ہے۔ ہاں، اس نے کہا میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پیر۔ میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں۔ اٹھا دے استاد، اٹھا دے مولا، زندگیاں دینی تھوڑا جہاں میں اگے بھی آکھیا 5-7 منٹ تے جاگو۔ میں عصر میثاق میں یقیناً، یا میں سکول سوندا تھا یا تم سوتا ہے، میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن، بہت عطائی ہے مولا دی قسم، میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں۔ کوئی نہیں، خیر ہے، تسی میں ویکھو، کوئی نہیں، میں عصر میثاق، ساڈی زندگی گزر گئی ہے جی۔ ہاں، روز اس طرح دیا ملاقاتاں ہوندیاں نے، انہاں دی بھی جی گزر گئی۔ ہاں ٹھیک کہندے ہو۔ جی ایک ستا پہ سی بابا اقبال شاہ جی، تو میں معراج پہ پڑھا تو وہ خراٹیاں تے آ گیا۔ تو اب میری طبیعت تو پتہ ہی ہے، زندگی کٹھے گزری ہے، میں نے کوڑ چڑھ گئی، میں اتر کے کول چلا گیا، میں جا کے جگایا، میں کہا بادشاہ معراج تے گئے سن؟ آندا میں تو ستا تھا۔ انہیں سمجھا پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کی ہو، آندا جی میں تو ستا تھا، میں نے کوئی پتہ نہیں۔ بیوی نے کہا زندگی تیرے گھر گزر گئی، آج تو کہہ رہا میں کچھ اور ہوں تو کچھ اور ہے۔ اس نے کہا میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں۔ جاگو! اس نے کہا علی ہے سانسوں کی سلطنت میں۔ روز جاؤ، ناراض ہو جاؤ، تیری شاید کہہ جو ارشد شیرازی سے کہ آج کے بعد نہ پڑھائے، سمجھوتے ہی کوئی نہیں، جو بندہ نہیں بولا اس نے مجھے سنا ہی نہیں ہے۔ ہائے غریب، جوانیاں سلامت۔ میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں،
زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ برے ہاتھ فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی۔ ہاں ہاں، شاباش شاباش۔ آخری ہاتھ اٹھے، جی وہ حیدری۔ فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں۔ وہ آخر بیوی تھی، کس شریف کو نہیں پتا بھئی کیا بلا ہے۔ ہاں، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، ہاں میٹھا زہر کا ہے معصوم نے، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں۔ اس نے کہا بس فرشتوں سے ملتا رہے گا یا کوئی لنگر شنگر بھی ملے گا یا فرشتوں میں ملتا رہے گا؟ اس نے کہا گھبرائی نہ، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا۔ ہاں بھائی پتراؤں، راضی ہو؟ ہاں بیٹا راضی بیٹھے ہو؟ جی سخی، او دیوار والا حلاوی بولے حیدری۔ نسلہ جیونی پتر جیون تیرے، جی خدا سے جس نے رضائیں لی ہے یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا۔ لو جی وقت رہے گا میرے پاس 9.25 منٹ، اسی میں ممبر چھوڑنا ہے، بات ابھی بڑی ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں سمیٹتے ہیں۔ چلو اس سے زیادہ مختصر مجھ سے ہوتا نہیں۔ حسن دربار تشریف لے آئے، یہ جوتی سی کے دروازے پہ آ گئے۔ تو جی مضمون میں مکاتا ہے، اس تو مختصر تعارف الرائے کو نہیں۔ حسن دربار تشریف لے آئے، یہ جوتی سی کے دروازے پہ، تجھے میں نے دیکھنا، یہ جوتی سی کے دروازے پہ آ گیا۔ دروازے پہ سے دربان نے روکا، اس نے کہا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا من انت۔ یہ اصل میں ہے من انتا۔ جب سٹاپ کرتے ہیں عربک میں تو آخری حرف جو بھی ہوتا ہے اس پہ زیر زبر پیش نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا؟ من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں۔ دربان نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ تھک کے دربان نے کہا میں امیر شام کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا ہٹ جا، میں امیر کائنات کا نوکر ہوں۔ شاباش 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 شاباش، حق حق حق، مل کے اس نے کہا میں امیر شام کا نوکر ہوں۔ جی میں پترا۔ اس نے کہا ہٹ جا، میں امیر کائنات کا نوکر ہوں۔ اپنا اپنا انگے ہر بندے دے پڑھن دا، ہر بندے دی تعلیم دا، ہر بندے دی تربیت دا، ہر بندے دے مطالعے دا انگے۔ میرے کول اس مضمون ہے اس تو سونا جملہ بادشاہ ہے کوئی نہیں، تے پیار دے تو میں اقبال شاہ دی نظر پہ کرتا ہے جملہ، اور داد نہیں چاہیے دی، پیار ہے ویر ہے۔ ان ذاکری سید بادشاہ ہے قابل احترام ہے، میرے تو نکا ہے، مولا ہور استاں عطا فرماون۔ بادشاہ حسین اس تو بھی اتنا استاں دیں، جتنے کھلوتے نے اس تو بھی زدہ اقبال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تے چھوٹا ویر ہے ساڈا، تے پیار ساڈے اندے بھی اللہ کرے پیار سلامت رہے، آمین۔ ایک جملہ میں اوکھا جہاں تے بڑا سواد ہے، میں جملہ آکھن لگا، جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ ملا تھا ویسے حسن کے نوکر کو دربار۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جی جیرہ مانے ہو، میں قبر تک راضی ہوں بھائی جان، میں قبر تک راضی ہوں۔ اور جی میں جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ ملا تھا، تو اڈی کیا بات ہے، ویسے حسن کے نوکر کو دربار میں راستہ ملا۔
یہ نالین لے کے چلا، ادھر سے شام کا حاکم خراج لے کے چلا، یہ بھی قریب آیا، وہ بھی قریب آیا، یہ بھی بالکل پاس آ گیا، وہ بھی بالکل پاس آ گیا۔ اس نے کہا حسن یہ شام کا خراج ہے، قبول کرو۔ اب پروگرام کیا تھا ادیب شاہ، یا حسن لے لے گا یا نہیں لے گا؟ لے لے گا تو ہم کہیں گے تمہارے باپ نے تو دنیا کو طلاق دی ہے، تم نے کیوں لے لیا؟ نہیں لے گا تو ہم کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ صلح ہی نہیں کی۔ اس نے کہا حسن یہ شام کا خراج ہے، وصول کر۔ بے نیازی سے بے نیاز کے بیٹے نے کہا رکھ دے زمین پہ۔ جی وہ لکھا ہماری بسم اللہ۔ بے نیازی سے بے نیاز کے بیٹے نے کہا رکھ دے زمین پہ۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی حسن لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ رکھ دے میں نہیں لیتا، رکھ دے میں لے لوں گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، غریبوں کے دونوں پروگرام فیل۔ انہیں تھا یہ ہاں کرے گا یا نہ کرے گا، اب نہ ہاں ہے نہ ہے، فرمایا رکھ دے زمین۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی غریب کو لے گا یا نہیں۔ اتنے میں نوکر آگے بڑھا، اس نے کہا مولا سلام یا اولی مدد، فرماتے علیہ السلام جوتی لے آئے ہو؟ انہیں نسلان دی خیر ہوئے، انہیں پتروں دی خیر ہوئے۔ فرماتے علیہ السلام جوتی لے آئے ہو؟ خالصتاً ادب سننے والوں کے لیے اس جملے میں ایک مزہ ہے، مشکل جملہ ہے، مزیدار جملہ، مزیدار ہوتے ہی مشکل ہے۔ ہاں ایک بڑی مشکل پسندی ہے اس میں۔ چڑپا شام کا حاکم، میں خود شام کا خراج لایا، مجھے دیکھا ہی نہیں، اس سے خود پوچھا، میں خود اس سے خود میں خود لایا، مجھے دیکھا ہی نہیں، اس سے خود، میں خود اس سے خود تڑپا۔ مولا کو تو کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا نا۔ ایک مرتبہ یوں دیکھا کمی کی طرف، موچی کی طرف، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں مولا کی جوتیاں لایا ہوں۔ تو آیا کیسے؟ اس نے کہا جی میں یہ جوتیاں لایا ہوں۔ تجھے کس نے بلایا؟ اس نے کہا جی میں یہ مولا کی جوتیاں لایا ہوں۔ اور کس کی اجازت سے تو دربار میں ہے؟ اس نے کہا جی میں جوتیاں لایا ہوں۔ میں کہتا ہوں حسن کے نوکر تیری عزت کو سلام، تو نے بڑے دربار میں منکر کو جوتیاں دکھا دی، میں یہ جوتیاں، یہ جوتیاں جے اندر ہے علی، جڑا کھاندے علی دے پتراں دا صدقہ ہے، او دا ہاتھ اونچا ہوے، ہائے علی۔ تواڈے سنن دے کیا کہنے؟ جی سلام اس زبان سے۔ انہوں نے کہا جی میں یہ حسن کی، ہائے انہوں نے کہا جی میں جوتیاں لایا ہوں۔ بادشاہ کے پاؤں میں اس نے نالین رکھ دی، مقدس پاؤں جوتے میں آئے، جوتا مقدس ہو گیا۔ باقاعدہ باوضو اس بندے کو ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام جو اس جملے پہ بولا ہے، مقدس پاؤں جوتے میں آئے، جوتا مقدس ہو گیا۔ سلام ہی عارف، یہ موچی آہستہ سے ہاتھ باندھ کرتا، بادشاہ میں نے اندازے سے سی ہے، پوری ہے نا؟ میں نے اندازے سے سی ہے، پوری ہے نا؟ بادشاہ فرماتے پگلے تو میرے لیے لایا ہے، مجھ سے لے کے ہماری آخری حجت تک جس کے سامنے آئے گی اسے پوری ہوگی۔ شاباش شاباش، فرماتے تو میرے لیے لایا ہے، مجھ سے لے کے ہماری آخری حجت تک جس کے سامنے آئے گی اسے پوری ہوگی۔ مانگ کیا مانگتے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ، آپ نے میری ہاتھ کی سی ہوئی جوتی قبول کر لی، اس سے زیادہ کیا مانگنا؟ یہ کوئی چھوٹی عزت ہے، آپ نے میرے ہاتھوں کی سی ہوئی جوتی قبول کر لی؟ اور میں نے نہیں جو مانگتے ہیں مانگ۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ کیا مانگنا ہے؟ بس اجازت۔ چڑپا شام کھا کے اس نے کہا مانگ۔ پہلے سارے پروگرام کو ستیہ ناش کر دیا، میں شام کا خراج آیا ہوں، میری طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، تو بیچ میں جوتی لے کے آ گیا، میں اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا چاہ رہا، میں اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا چاہ رہا تھا، بیچ میں گڑبڑ کر دی، تو نے جوتی لے کے آ گیا، ایسے خام خام سارا پروگرام ستیہ ناش ہو گیا۔ اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں مانگ مانگ اور چاہ۔ اس نے کہا نہیں مانگتا۔ اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا مانگ۔ اس نے کہا میں بھی کہہ رہا میں نہیں مانگتا۔
اس نے کہا یار مانگ، تیری بڑی مہربانی، اپنا کوئی ضروری کام رکا ہوا ہے، تیری مہربانی تو مانگو۔ اس نے کہا نہیں میں مانگوں گا نہیں، بادشاہ جو دے دیں گے وہ میں لے لوں گا، لیکن میں مانگوں گا نہیں۔ اس نے کہا مگر کیوں نہیں مانگتا؟ جب وہ کہہ رہا ہے مانگ، پھر کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا مانگوں تو نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا امکان کا اتنا بڑا سلطان کہہ رہا ہے جو مانگے گا ملے گا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، مجھے علی کی قسم ہے میں جانتا ہوں، مجھے حسن کی عزت کی قسم ہے میں جانتا ہوں، میں جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا، مگر میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں میں مانگے بغیر مجھے ملے، میں مانگوں نا وہ اپنی مرضی سے دے، میں مانگوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، میں مانگوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ میرا دل ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے دے دے، میں مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، وہ دے گا اپنے ظرف کے۔ جی پتر جی پتر جی پترو جی مامو جیو، او باہر والے حلالی دروازے والوں جیو، ہائے ادھری۔ اس نے کہا میں مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، وہ دے گا اپنے ظرف کے مطابق، میرا دل ہے میں مانگوں گا، وہ مانگے بغیر دے دے، جو وہ دے دے گا میں لے لوں گا۔ مسکرا کے فرماتے اچھا جو میں دے دوں گا تو لے لے گا؟ اس نے کہا بادشاہ جو آپ حکم کریں گے میں اس پہ راضی ہوں۔ شام کے حاکم کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے یہ تشتری اٹھا اسے دے دے۔ وہ شام کے خراج والی تشتری پڑی تھی نا، فرمایا یہ اٹھا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ تشتری جوتی کے بدلے موچی کو دے دوں؟ فرمایا ہاں دے دے۔ اس نے کہا واقعی دے دوں؟ فرمایا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں دے دے۔ اب دینے پہ دل بھی نہیں اور حکم حاکم بھی ہے۔ کہتا بادشاہ جی اگر محسوس نہ کریں تو ذرا یہ رومال ہٹا کے دیکھ نہیں لیتے؟ فرمایا رومال ہٹا کے تو وہ دیکھے جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو، رومال ہٹا کے تو وہ دیکھے نا جسے ویسے نظر نہ ہو، بس تو دے دے۔ بالکل دل نہیں ہے اور مولا کا حکم ہو گیا، منہ ادھر کیے ہوئے تشریح ادھر کیے، یہ لے۔ ہم بابا اقبال صاحب جی کیفیت دیکھو، میں دل بھی نہیں تو دینا بھی ہے، سرکار تو حکم ہے، کہتا ہے یہ لے یہ لے۔ 14 کی قسم ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں، چاہے باہر کھڑا ہے، چاہے اندر بیٹھا ہے، چاہے یہاں بیٹھا ہے، جو میرے سامنے میری آنکھ میں ہے اور نہیں بولا سمجھو وہ ہے ہی نہیں مجلس حسین میں۔ کہتا ہے یہ لے۔ اس نوکر نے کہا رکھو میں نہیں لیتا۔ تڑپا شام کا کہ مجھ نے کہا مولا وہ نہیں لیتا، چڑھ گیا۔ شام کا خراج جوتی کے بدلے نہیں لیتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا لے لینا، تیرے بچوں کا رزق ہے کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا سخی سے کہی یہ زمین پہ رکھ دے، میں زمین سے اٹھا لوں گا، علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق۔ شاباش 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 شاباش۔ جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا، ہائے نری۔ اس نے کہا سخی سے کہیں زمین پہ رکھ دے، میں زمین سے اٹھا لوں گا، علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق نہیں لیتا۔ اس نے زمین پہ رکھ دیا، نوکر نے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے کہا راضی ہے؟ انہوں نے کہا بس آپ نے دیا ہے تو جتنا بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ نے دیا ہے تو پھر جتنا بھی ہے بس ٹھیک ہے۔ شام کیا کرنے کا ہوئے یہ شام کا خراج تھوڑا ہے جوتی کے بدلے؟ اس نے کہا تو دنیا دار آدمی ہے، تو بیچ میں نہ بول، یہ نوکر کی اور مولا کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نہ کہتے تو میں جا رہا تھا، آپ نے پوچھا ہے تو بالکل تھوڑا۔ مولا آپ حکم نہ کرتے، آپ نہ پوچھتے تو میں جا رہا تھا، اب آپ نے کہہ دیا تو بالکل تھوڑا ہے۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا مولا دنیا تو دنیا کے لیے ہوتی ہے، میں نے تو جوتی آخرت کے لیے سی ہے۔ دنیا تو دنیا کے لیے ہوتی ہے، میں نے تو جوتی آخرت کے لیے سی ہے۔ فرمایا اچھا جا کاغذ قلم دوات لیا،
یہ کاغذ قلم لے آئے، فرمایا تیرے لیے جنت، تیری بیوی کے لیے جنت، تیرے بچوں کے لیے جنت، تیری نسلوں کے لیے جنت، تیرے نوکروں کے لیے جنت۔ جنت کی رسید اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے بھرے دربار کی طرف دیکھ کے بادشاہ مسکرا کے فرماتے یاد رکھنا جو بھی معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے وہ جنت لے جاتا ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ جی یہ نا بزرگ ہتھاں دی خیر ہوئے، چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے، صدقے جاواں حیدری۔ فرماتے یاد رکھنا جو بھی معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے وہ جنت لے جاتا ہے۔ مجھے دیکھنا بیٹا، مجھے دیکھنا، جو بھی معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے وہ جنت، گھڑی پہ میری نظر ہے تم نے نہیں دیکھنی، آپ جو بھی معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے وہ جنت لے جاتا ہے۔ جوتی تسنیہ ہے نال کا، نال عربک کا لفظ ہے، نال کا تسنیہ ہے نالین۔ جب عربک میں واحد سے تسنیہ بناتے ہیں نا تو یہ نون کا اضافہ کرتے ہیں، حسن سے حسن، حسن سے حسنین، دار سے دارین، نال سے نالین، ثقل سے ثقلین، ٹھیک ہے نا؟ یہ نون کا اضافہ ہے، کہیں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، وہ حالتیں ہیں رفعی نصبی جری، اس میں مجھے بحث نہیں کرنی۔ یہ نالین ہے، دو پیس ہیں جوتی کے، ایک دایاں ایک بایاں۔ ساڑھے سرائکی جنہوں پولا کہندے ہیں، دو پولے، سجا پیر کھبا پیر۔ حسن کی جوتی کے دو پیس سی کے لے آیا، ایک کے بدلے دنیا، ایک کے بدلے آخرت، ایک ہاتھ پہ شام کا خراج، ایک ہاتھ پہ جنت کی رسید۔ ادھر یہ چلا، فرمایا ٹھہر جا، یہ رکا، بلایا شام کے حاکم کو، فرماتے ہو مجھے دیکھ، یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو۔ یا علی مدد، راضی رہنا، 2-3 منٹ آپ کے زیادہ لے گیا، معافی چاہتا ہوں، مرشد جی معاف کیجئے گا۔ فرماتے ہیں یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو، عداوت آل مصطفیٰ لے گئی شریعت سے دور تم کو، ہمارے نوکر کے فیصلے نے سبق دیا ہے ضرور تم کو، یہ مال و دولت یہ زر جواہر اسی پہ تھا نا غرور تم کو، میں کروڑ شوکت قربان کر دوں اس ایک مصرے کے حسن پہ، فرماتے اسی پہ تھا نا غرور تم کو۔ علی کرال فرماتے دہر میں الجھا ہے جو بھی ہم سے وہی خجالت نشی ہوا ہے، تمہارے زر سے ہمارے موچی کا دل بھی راضی نہیں۔